تینوں جگہ اس کو ناکام کر دیا، اور ناکام کر کے اور پھر قربان گاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اسلام کے سامنے جھک گئے اور بیٹے کو لٹا دیا اور چھری تیز کر کے گردن پہ چلانے کا ارادہ کر لیا، چلاتے وقت پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ دین، یہ آج کا دن جو ہے، یہ معمولی دن نہیں بلکہ ایک حقیقت اور اصل سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہم لوگ ایک حصہ صرف قربانی لے کر کے اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک حصہ قربانی کا لے کر یا ایک جانور ذبح کر کے ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کرنے کی اہمیت اور حیثیت ہے، وہ اہمیت بھی جانتے ہیں، اس کی حقیقت بھی جانتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں، قربانی نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو قربانی کرنے کے باوجود، قربانی کی حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھٹکار دیا کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی وہ شخص نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ قرض دار ہیں تو بات الگ ہے، لیکن اگر حیثیت ہے تو ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ تمام حجاج کرام کو جو حج کے اندر ارکان حاجی لوگ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی، طواف اور بہت سارے عبادات، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ کی سنت کو آتی دنیا تک، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا کہ جب تک وہ ارکان نہیں ادا کیے جائیں گے وہ حج نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج کیا تھا جس میں 100 اونٹ ذبح فرمایا، 63 اونٹ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اور 37 اونٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم 37 اونٹ تم ذبح کرو، تو آپ نے سب ملا کر 100 اونٹ ذبح فرمایا۔ آج ہم لوگ ایک حصہ نہیں لے پاتے، کہاں 100 اونٹ؟ آج اگر قیمت لگائی جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے اونٹ کی قیمت بیٹھے گی، 100 اونٹ کی قیمت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 100 اونٹ ذبح فرمایا۔ میرے بھائیوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پہ چلو، میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے طریقے پہ چلو۔ صحابہ کی جو زندگی تھی، ایک ایک سنت اپنے ہاتھوں سے مس نہیں ہونے دیا، ایک ایک سنت پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھے اور صحابی کا گزر ادھر سے ہو رہا ہے تو وہاں پر جو ہے صحابی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اور اٹھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے تھے اس لیے میں وہاں سے بیٹھ کر کے اٹھ گیا تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ کتنا جذبہ تھا، کتنی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی جان کو، مال کو،
سب چیزوں کو قربان کر دیا صحابہ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ہماری نماز کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد مسجد نہ آئیں گے۔ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب غافل، سب نمازوں سے غافل۔ قرآن کہتا ہے بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون، جانور کا گوشت نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ قربانی کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک ثواب ملے گا، جانور کے ہر اونٹ کے ہر اون کے برابر۔ بھیڑ کے بدن پہ اون ہوتا ہے، بال نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہر اون کے برابر، ہر بال کے برابر ایک نیکی ملے گی۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بال ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں ہمیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اس لیے رہتے دنیا تک، قیامت تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا اس سنت کو۔ بلکہ حجاج کرام کے لیے تو 2 قربانی ہے، ایک حج کے اندر حج کی قربانی، اور دوسری قربانی اپنے گھر پہ یہاں پر مال کی قربانی، اور وہاں پر حج کی قربانی، 2 قربانی کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں قربانی کر کے اپنے دل کو خوش کرو، اپنے دل کو خوش کرو۔ یہ نہیں کہ مایوس ہونا چاہیے کہ ہر سال ہمارا مال اتنا کم ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ اتنا کم ہو رہا ہے، نہیں۔ ارے میرے بھائیوں، ایک حصہ لینے کے بعد اگر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی اگر حاصل ہو جائے تو کتنی بڑی چیز ہے۔ کیا اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا؟ صحابہ نے جنگ ہو رہی ہے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے گھیر لیا، فوراً اپنے گھر چھوڑ کر تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے وہ جہاد میں پہنچ جاتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ بھائی جہاں جگہ ملے ہوا اور آگے آ کر بیٹھیں، پیچھے سے آگے آ جائیں، جہاں جگہ خالی ہو وہاں آگے آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نکلتے ہیں، بھائی بیٹھیے بیٹھیے، بھائی کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھو بھائی، ابھی نماز نہیں، بیٹھو بھائی، بیٹھو 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 بھائی، بیٹھیے بھائی، بیٹھیے بھائی، بیٹھیے بھائی، ابھی ٹائم ہے، بیٹھیے بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ بیٹھیے جاؤ، بھائی، بیٹھیے۔ بیٹھیے بھائی، بیٹھیے۔ ہم پیچھے بھی کھڑے ہیں، لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کو اسی طرح جو ہے شہادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ہم لوگ ایک جانور قربان نہیں کر سکتے۔
قرآن کریم کے اندر آتا ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. اے ابراہیم، ایا ابراہیم، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا. میرا مقصد تمہارے بیٹے کو ذبح کروانا نہیں، میرا مقصد امتحان لینا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 امتحانات بہت بڑے بڑے ہوئے. ایک امتحان کہ اپنے بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں پر کوئی گھاس اور کوئی پودا بھی نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ جاؤ. آپ سوچئے کتنا بڑا امتحان ہے کہ بیوی اور چھوٹے بچے کو کس کے سہارے پر چھوڑنا، صرف اللہ کے سہارے پر. کوئی مددگار نہیں، کوئی ایک گھاس نہیں، کوئی پانی کا ایک قطرہ، ایک بوند نہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آتے ہیں، اور وہاں سے چلتے چلتے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے بیوی بچے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسرا امتحان جب بیٹا اسرائیل ہوتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا امتحان نمرود کی آگ. نمرود نے ایک دن بلایا، پوچھا کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب تو اللہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے. کہتا ہے موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو. اس کے بعد 2 آدمی کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تو موت اور زندگی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، آپ پچھم سے نکال کے دکھائیے. اب یہ بات جب سنی نمرود نے تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ صرف اللہ کے قدرت کی بات ہے، اللہ کے قبضے میں ہے کہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتا. تو 3 امتحان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. آتش نمرود کی آگ میں اس طرح کھیل رہے ہیں، اس طرح آرام سے لیٹے ہوئے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے میری آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے، لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا. اب نماز کا وقت قریب ہونے والا ہے، تقریباً ہو ہی گیا ہے. چند منٹ میں انشاءاللہ نماز شروع کی جائے گی. آج کا جو مجمع ہے، یہ مجمع اس لیے ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد میل محبت کے ساتھ اپنے گھر واپس جائیں. کسی کے دل میں کوئی نفرت اور قدورت نہ ہو، وہ ہو سب کچھ کو یہیں ختم کر کے نماز ادا کرنے کے بعد اب یہیں سب ختم کر دیجیے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اردو میں نماز کا طریقہ اور نیت سن لیجیے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ